الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم من عمل صالحا من ذکر او انثى جو کوئی بھی نیک اعمال کرے مرد ہو یا عورت وہ مؤمن اور وہ ایمان والا ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہم ضرور بھی ضرور اس کو طیب زندگی عطا فرمائیں گے۔ دو باتوں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرتا ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّ یہ تاکید کا صیغہ استعمال کیا، ضرور بھی ضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ پریشان نظر آتے ہیں، کہیں کاروباری پریشانی، کہیں گھر بار کی پریشانی، کہیں اولاد کی پریشانی، کہیں صحت کی پریشانی، پریشان ہی آپ کو نظر آئیں گے۔ آخر کوئی ان کا حل ہوگا، کوئی ریمیڈی ہوگی۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے پوچھیں کہ ان تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے۔ رب کریم اس آیت مبارکہ میں اس کو تفصیل سے سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو بندہ بھی ایمان والا ہو اور وہ نیک عمل کرے۔ اب اس میں سے آدھی شرط تو ہم پوری کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہم ایمان والے ہیں، اس میں ہمیں کوئی تذبذب نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ 100% پکی بات ہے۔ ہم اپنے رب کو اپنا مالک خالق پروردگار مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ تو ایک قدم تو ہم نے اٹھا لیا، اب اس سے آگے ہے دوسرا قدم کہ جس نے عمل بھی اچھے کیے، یہاں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، مگر برکتیں وہ سب ملیں جو ایک مسلمان کو ملنی چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک طالب علم اگر کسی ادارے میں داخلہ لے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پڑھے اور محنت کرے، تب اس کو ڈگری ملتی ہے۔ جو بندہ دونوں سٹیپ نہ لے، کیسے ڈگری ملے؟ جو بندہ داخلہ تو لے، نہ کلاس میں آئے نہ پڑھے، ڈگری کیسے ملے؟ اور جو بندہ داخلہ لے لے، کبھی آئے کبھی نہ آئے، تو اس کا بھی یقین نہیں ہوتا، اس کی سپلیمنٹری آئے گی، یہ فیل ہو جائے گا۔ ہمارا حال ایک ایسے طالب علم والا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو ایمان والا رجسٹر کروا لیا، مگر مسجد میں بھی آ جاتے ہیں اور مسجد سے نکل کے ہم من مرضی کے کام بھی کر لیتے ہیں، کبھی مان لی کبھی نہ مانی۔
جو احکام شریعت مرضی کے مطابق ہوتے ہیں اس پہ عمل کر لیتے ہیں، جو مرضی کے خلاف ہوتے ہیں احکام کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. ہم یہی کہتے رہتے ہیں جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں، گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے حالات میں نہیں رکھا، حالانکہ معاملہ تو اپنا ہے. ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک سیکوینس ہوتا ہے. ایک بیج ہے، اگر آپ کے پاس گٹھلی ہے آم کی اور آپ اس سے آم اور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ترتیب ہے. اس کو زمین میں ڈالیے، وہ اگنا شروع کرے گی، پودا بنے گی، پھر درخت بنے گی، پتے لگیں گے، پھر اس پر پھول لگیں گے، پھر وہ پھول پھل میں تبدیل ہوں گے. یہ سارا ایک پروسیس ہے. ایک بندہ کہے کہ نہیں جی میں تو گٹھلی زمین میں ڈالوں گا، اس کے بدلے زمین سے بس مجھے ڈائریکٹ گٹھلیاں ملنی چاہیے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ترتیب ہے اللہ کی بنائی ہوئی، اس ترتیب کے مطابق ہی کام چلے گا. ایک نوجوان چاہتا ہے کہ میرے ہاں اولاد ہو، تو ترتیب ہے کہ بھئی آپ نکاح کیجئے، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو پورا کر دیں گے. اب وہ کہ نہیں، میں نے 2 رکعت پڑھی اور میں نے اللہ سے دعا مانگی، اب میں گھر آؤں تو مجھے بیٹا مل جانا چاہیے. کیسے پاسبل ہے؟ ایک ترتیب ہے اللہ کے یہاں ہر چیز کی. یہ دنیا دارالاسباب ہے. اسی طرح ہمارے حالات کیسے ٹھیک ہوں اس کی ایک ترتیب ہے. جب تک اس ترتیب کو فالو نہیں کریں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. ساری عمر ٹکرے مارتے رہیں گے، ساری عمر حالات سے کشتی کرتے پھریں گے، حالات نہیں ٹھیک ہوں گے. اب ایک بچہ اگر 10 ٹن کی چٹان کے آگے پیچھے زور لگاتا پھرے تو وہ موو تو نہیں نہ کر سکتا. اس کو بچہ ہے. حال ہمارا یہی ہے. ہمیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں کہ کتنے کمزور ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. بھئی حالات کا بنانے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں. جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں. تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے. دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت نہ بن جاتی. ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا. تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں. چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے. جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے. پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے. آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا. یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے. کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں ہم؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے. تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں. اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے. جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ. ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے. تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں. اس کی اگر مثال دیکھنی ہے
تو قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے اس بات کو پوری طرح کھولا. ایک لڑکا ہے، ماں باپ سے دور چلا گیا، قبیلے سے دور چلا گیا، ملک سے دور چلا گیا، پردیس میں. اتنی اکنامکلی اس کی لو کنڈیشن ہے کہ وہ ایک غلام کی حیثیت سے ہے. غلام کی تو اپنی مرضی بھی کوئی نہیں ہوتی، وہ تو حکم کا غلام ہوتا ہے. اب جس کے پاس نہ رشتہ داری ہو، نہ برادری ہو، نہ کوئی سپورٹ ہو، اور اکنامکلی اس کی یہ کنڈیشن ہو، اب اس بندے کی زندگی تو بڑی خراب ہوتی ہے. شریعت نے بتایا کہ نہیں، یہ وہ بچہ تھا جو پڑا ہوا. فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. بڑے ہو کر اس نوجوان نے جو اپنے والد سے سیکھا تھا اس کو مضبوطی سے پکڑا، اس کے اوپر جمع رہا، نیکی تقوی کی زندگی گزاری. پھر حالات آئے، آزمائش آئی، مگر ان حالات میں اللہ نے ان کو کامیاب کیا. کامیاب ہونے کے بعد کیا ہوا کہ وہ زلیخا کا جو خاوند تھا اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ امین شخص ہے جو میری عزت کے بارے میں اتنا معاملہ کر سکتا ہے حفاظت کا، کہ میری بیوی گناہ کی طرف بلا رہی ہے بند کمروں میں، اور یہ آگے سے کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. قال معاذ اللہ. تو خاوند کو پتہ چل گیا تھا کہ قصور میری بیوی کا ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ انک کنت من الخاطئین، تیرا قصور ہے، سب تیرا مسئلہ ہے. تو اس کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ نوجوان امانت دار نوجوان ہے. پھر اس کے بعد زلیخا نے اس کو تھریٹ کیا کہ میں جیل بھجوا دوں گی. انہوں نے دعا مانگی کہ اے رب کریم، میرے لیے جیل میں جانا زیادہ بہتر ہے اس گناہ سے جو گناہ کی طرف یہ مجھے عورتیں بلاتی ہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. جیل میں چلے گئے. پھر اللہ رب العزت نے دیکھو جیل میں ترتیب بنائی. دو بندوں نے خواب دیکھا، پورا نکلا. ان میں سے ایک بادشاہ کے پاس گیا. کچھ عرصے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، تعبیر دینے والا کوئی نہیں. وہ جو جیل سے چھوٹ کے آیا تھا اس نے کہا میں جانتا ہوں ایک بندے کو، مجھے اس نے خواب کی تعبیر دی تھی، بالکل ٹھیک نکلی. بادشاہ نے کہا بلاؤ. جب بلانے کے لیے گئے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تو یہ فیصلہ کرو کہ قصور میرا تھا یا عورتوں کا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی یوسف کے صبر کے کیا کہنے ہیں. اتنے سالوں کی جیل کے بعد اگر پیغام آتا ہے کہ جیل سے باہر آ جائیے تو کہتے ہیں نہیں پہلے فیصلہ کرو، مجھ پہ جو الزام لگا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. تو بادشاہ نے کہا نہیں آپ بالکل ٹھیک تھے، قصور میری بیوی کا تھا، آئیے. پھر بلا کے اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین. تصدیق کر دی کہ میرے دل میں آپ کی امانت داری بیٹھ گئی، تجھ سے بہتر امین شخص مجھے نہیں مل سکتا. لیکن میں نے خواب دیکھا ہے، میں بہت کنفیوزڈ ہوں، بتاؤ. فرمایا کہ 7 سال بڑے اچھے آئیں گے، غلے کو محفوظ کر لینا. پھر 7 سال بہت قحط کے آئیں گے اور اس میں آپ کو کرائسس مینجمنٹ کرنی پڑے گی. اس طرح آپ کی جو رعایا ہے وہ مشکل سے بچ سکتی ہے. بادشاہ بوڑھا تھا، اس کام کے لیے ہمت چاہیے، موٹیویشن چاہیے، لیڈرشپ چاہیے. اس نے کہا شاید اس سے بہتر مجھے کوئی دوسرا بندہ نہیں مل سکتا. اور یوسف علیہ السلام نے خود بھی کہہ دیا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے آپ خزانوں کا نگران بنا دیجئے، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. چنانچہ خزانوں کے نگران بن گئے.
بادشاہ نے کہا کہ جو میرے گھر میں رہ کے میری عزت کی حفاظت کر سکتا ہے وہ میرے مال کی حفاظت تو اس سے زیادہ بہتر کرے گا. تو بادشاہ کو یقین دہانی ہو گئی. اب وہ بچہ جو کل غلام کہا جاتا تھا آج وہ خزانوں کا نگران ہے. پھر سیدنا یوسف علیہ السلام نے اتنی اچھی ڈیسیژن میکنگ کی کہ ہر بندے نے دیکھا کہ واقعی بہت اچھے سلیقے سے کام ہو رہا ہے. رعایا بھی مطمئن ہو گئی. اب جب سارے مطمئن ہو گئے کہ بھائی واقعی یہ شخصیت اس قابل ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہم اس سارے معاملے کو سپرد کر دیں, تو ان کو وقت کا بادشاہ بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم حالات سدھرنے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے ہو, تم اعمال سنورنے کے پیچھے بھاگو, حالات کو سنوارنا یہ ہمارے ذمہ ہے. ہم ایک بے سہارا پردیسی بچے کے حالات کو سنوار کر اسے فرش سے اٹھا کے عرش پہ بٹھا سکتے ہیں. لوگوں ہم تمہارے بھی حالات کو سنوار سکتے ہیں. چنانچہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا ما فعلتم بیوسف, تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا, وہ ہکا بکا رہ گئے, ان کو توقع نہیں تھی. کہنے لگے انک لانت یوسف, آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف, ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی, یہ میرا بھائی بنی امین ہے. قد من اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا. انہ من یتق ویصبر, جو متقی ہوتا ہے اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرتا ہے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے ہیں. ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں, اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے, عرش کے اوپر بٹھائیں گے, تخت کے اوپر بٹھائیں گے. اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں. چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں, حالات سیدھے ہو جائیں. کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے. اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے, ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو. آپ بٹن بند نہیں کریں گے, ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے, ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے. سارا دن زور آزمائی کریں گے, مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا, وہ سوئچ کو بند کرتا ہے. حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے, ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں. کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات, جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں. دوسری بات, جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے. یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں, دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. پزل بنی ہوئی ہے, ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے, وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے. ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں. تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے. اس کی مثال اگر دیکھنی ہو, صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا. بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے, اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا, بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے. انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, اللہ نے دنیا سنواری. کیسے؟ اطمینان. اتنا اطمینان کہ یمن سے جوان عورت چلتی ہے اور مدینہ طیبہ پہنچتی ہے, اور پورے راستے میں کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہ نے مال و دولت کے اتنے ڈھیر عطا کیے تھے,
انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. اب لکڑی کے کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے گا وہ تولوں میں اور گراموں میں تو نہیں نہ ہو سکتا. اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی. بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا روزینہ متعین تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات دیکھا ایک عورت چھوٹے سے بچے کو روٹی کا ٹکڑا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے, بچہ رو رہا ہے. پوچھا کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ امیر المومنین نے قانون بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ دودھ چھوڑے گا پھر ہم بیت المال سے روزینہ متعین کریں گے, تو میں کوشش کر رہی ہوں. عمر رضی اللہ عنہ آئے, بہت روئے. صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن فجر کی نماز پڑھائی, قرات کے اندر اتنا گریا اور بکا تھا کہ ہمیں سمجھنا مشکل ہو رہا تھا, اتنا رو رہے تھے. ہم حیران تھے آج امیر المومنین کو کیا ہوا. نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے, عمر کے اوپر اللہ رحم کرے اس نے کتنے بچوں کی جان لی ہوگی. مقصد یہ تھا کہ میں نے جو یہ قانون بنایا تو کتنی ماؤں نے معصوم بچوں کے دودھ چھڑوائے ہوں گے اور وہ دودھ سے محروم ہوں گے میری وجہ سے. پھر اعلان فرمایا کوئی ماں بچے کو دودھ جلدی مت چھڑوائے, جس دن بچہ پیدا ہوگا اسی دن بیت المال سے وظیفہ متعین کر دیا جائے گا. آج سے 1400 سال پہلے ہے. تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا, رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے, تقوی کو اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے, دنیا اس کا سایہ ہے. اللہ دنیا کو خود بخود سنوار دیتے ہیں, الگ سے محنت نہیں کرنی پڑتی. مثال کے طور پہ جو بندہ سچ بولتا ہے تجارت میں, اللہ تعالیٰ اس کی تجارت کو خود سنوار دیتے ہیں. قسم اٹھا کے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سچ بولنے والا تاجر کبھی مفلس نہیں ہو سکتا. پاسبل ہی نہیں کہ سچ کی بنیاد ہو اور اس میں برکت نہ ہو. تو دو باتیں ہیں, جو شخص اپنے اعمال کو سنوارتا ہے اللہ تعالی حالات کو سنوار دیتے ہیں, جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں. ہارون رشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا ہے, مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کے پیچھے دو شاگرد ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دونوں چاہتے ہیں کہ میں جوتے اٹھاؤں, ہر ایک اس کوشش میں ہے. جب امام ابو یوسف رحمت اللہ نے جوتے اتارے تو ان میں سے ایک بچے کا ہاتھ ایک جوتے پہ پڑا, دوسرے کا ہاتھ دوسرے جوتے پہ پڑا. دونوں نے ایک ایک جوتا اٹھا لیا. پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا رومال, ایک نے بھی جوتا ڈالا, دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا. ایک نے ایک طرف سے پکڑ لیا, دوسرے نے دوسری طرف سے, کہ دونوں کو جوتے اٹھانے کا اجر مل جائے. حضرت آگے جا رہے ہیں اور پیچھے دو طالب علم اس طرح جوتے لے کے جا رہے ہیں کہ رومال کے اندر جوتے ہیں, ایک نے بھی پکڑا ہوا ہے دوسرے نے بھی پکڑا ہوا ہے. ہارون رشید نے دیکھا تو ٹھنڈی سانس لی. بیوی نے پوچھا ہارون رشید کیا ہوا؟ کہنے لگا یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے, ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. یوں تو دنیا ہمیں بادشاہ کہتی ہے, ہمارے جوتے اٹھانے کے لیے بھلا کون جھگڑتا ہے. جو آخرت سنوارتا ہے اللہ ایسے دنیا سنوارتے ہیں کہ دنیا جوتے اٹھانے کے لیے جھگڑتی ہے آپس میں.
سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میری ایک تمنا پوری کر دیں۔ آپ کر سکتے ہیں۔ بھائی رونا تو بند کرو، آپ جو کہو گے میں کر دوں گا۔ حضرت میں آپ کو کپڑے نئے بنوا کے دیا کروں گا، آپ نہ نہیں کریں گے، ان کو لیں گے اور پہن کے پھر آپ درس حدیث کیا کریں گے۔ فرمایا بہت اچھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شخص سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو سال کے 365 لباس بنوا کے دیتا تھا، ڈیلی نیا لباس آتا تھا، پرانا اتار کے صدقہ کر دیتے تھے، نیا لباس پہن کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ کوئی نواب تو بتائیں ذرا جو سال کے 365 نئے سوٹ پہنتا ہو؟ ہے کوئی مالدار؟ بزنس والے ہوں گے یہاں، اچھی نوکریوں والے ہوں گے، کبھی کسی نے سال کے 365 نئے سوٹ بنوائے؟ یہ دنیا کی لائن پہ نعمت نہیں ملتی، یہ دین کی لائن پہ ملا کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک سیاح ہندوستان آیا گھومنے پھرنے کے لیے، اجمیر شریف بھی گیا، وہاں اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ دیکھا مسلمان بھی آ رہے ہیں اور ہندو بھی آ رہے ہیں اور سکھ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ رجوع دے دیتا ہے نا، سبھی آ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بڑا حیران کہ ہر کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں، ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب واپس گیا تو بیوی نے پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا۔ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے ہیں۔ تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، اور جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے اسے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ آج ہم چاہتے ہیں چچا راضی ہو جائے، پھپھو راضی ہو جائے، بہن راضی ہو جائے، اور عجیب بات ہے یہ رشتہ داریوں کے معاملے ہیں ہی ایسے، کھاؤں کدھر کی چوٹ بچاؤں کدھر کی چوٹ، سمجھ نہیں لگتی کہ سب کو کیسے راضی کیا جائے۔ انسان حیران ہوتا ہے، اور جی ہم تو سب کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مگر پتہ نہیں رشتہ دار ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے بھی راز ہے، کیوں کہ ہم نے اللہ سے اپنے تعلق کو تو سنوارا نہیں ہوتا، مخلوق سے تعلق کیسے سنورے گا؟ تو فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کو دیکھیے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب اپنے رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتے تھے، آپ بازار میں آگے آگے دعوت کا کام کرتے تھے اور پیچھے آپ کا چچا ابو لہب لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ شخص غلط بیانی کر رہا ہے، تم اس کی بات مت ماننا، اپنے مخالفت کرتے تھے۔ ایک وہ وقت بھی تھا۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب اپنوں نے مکہ مکرمہ میں جینا تنگ کر دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو دیکھ کر کہا بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا مگر مکہ کے رہنے والے مجھے یہاں بسنے نہیں دیتے۔ مبارک آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے حبیب جدا ہو رہے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ 10 سال کے ہی عرصے میں حالات نے وہ پلٹا کھایا کہ جب آپ آ کر فاتح مکہ بن کر بیٹھے تو وہی قریش تھے جو قدموں میں آ کر پڑ گئے اور انہوں نے آپ کی غلامی اختیار کر لی۔ ہندا نے کہا
جتنے خیمے دنیا میں تھے سب سے زیادہ آپ کے خیمے سے مجھے نفرت ہوا کرتی تھی، آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میں نے اس نافرمانی کا اثر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھا۔ یہ ریفلیکشن ہوتی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ مزہ چکھا دیتے ہیں کہ اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اچھا بھائی تم ذرا اس کو ایکسپیرینس کرو ذرا۔ وہ جی کیا کریں، بیوی سنتی ہی نہیں ہے، حضرت بس اولاد افلاطون بن گئی ہے، حضرت بچے نے ذلیل کر دیا ہے۔ کیوں شکوے ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے، جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان رہے ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، میں نے آزما کے دیکھا، یا تو بیوی نے میری نافرمانی کی، یا میری اولاد نے میری نافرمانی کی، یا میرے نوکروں نے غلاموں نے انہوں نے میری نافرمانی کی، یا کم از کم میری سواری کے جانور نے میری نافرمانی کی۔ یہ ہے عدل کا بدلہ۔ اپنے آقا کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ ماتحتوں کو نافرمان بنا کر دکھائیں گے۔ اس لیے اولاد کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی کے شکوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل سی بات ہے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیجئے، اللہ تعالیٰ مخلوق سے ہمارے تعلق کو سنوار دیں، سب کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ ام المومنین آپ امت کی ماں ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ اور واقعی ام المومنین نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ وہ نصیحت پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ ہونے کا ثبوت پیش کر دیا۔ ام المومنین نے مختصر جواب لکھا، فرمایا دیکھیں اگر آپ مخلوق کو خوش کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ ساری مخلوق کے دل میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے، یہ اندر سے تم سے نفرت کرتے پھریں گے۔ اور اگر تم اللہ کو راضی کرو گے، گو کہ مخلوق ناراض ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسی مخلوق کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، یہ سب تمہارے دوست بن جائیں گے۔ تو اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لو، اللہ تعالیٰ مخلوق سے تمہارے تعلق کو سنوار دیں گے۔ تو اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ خود نیک بن جائیے۔ جو خود نیک بنتا ہے اور اللہ کے حکم کو توڑنے سے باز آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو مطیع اور فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ تو اب تک 3 باتیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں، جو شخص اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ مخلوق سے تعلق کو سنوار دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، دعا جبرائیل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان سن کر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں
اور زمین پر آ کر پھر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں فلاں شخص سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اللہ اس شخص کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دیتے ہیں، پرائے اپنے بن جاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، مخالفین کے دلوں میں بھی اللہ ان کی محبت اور عظمت ڈال دیتے ہیں۔ تو مخلوق سے تعلق سنوارنے کا یہ ہے سب سے بہترین طریقہ۔ کس کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس کس کی منت سماجت کریں گے؟ بہتر نہیں کہ ہم ایک ہی کو منا لیں، جس نے اللہ کو منا لیا اللہ تعالی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلق کو سارا ٹھیک فرما دیں گے۔ چوتھی بات کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ اکثر دوستوں سے یہ سنا تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، صبح کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی ہے، مقصد کیا کہ رات کے اعمال ہم نہیں کر پاتے، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی الارم بھی لگا کے سوتا ہوں اور دوست کو بھی کہا ہوا ہے مجھے کال کر دے، دوست بھی کالیں کرتا رہتا ہے، الارم بھی بجتا رہتا ہے، میں سوتا رہتا ہوں۔ بھائی ہم اس لیے سوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے اس وقت اٹھنے کی۔ ذرا راز سنیے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب رات کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بلاتے ہیں، اے میرے فرشتوں، یہ میرے پیاروں کا، میرے یاروں کا، میرے فرما برداروں کے اٹھنے کا وقت ہے اور میں کوئی ڈسٹربنس پسند نہیں کرتا، لہذا فلاں 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 یہ میرے نافرمان ہیں، میں ان کی شکل اس موقع پہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، جاؤ اور ان کو تھپکی دے کے سلا دو۔ حدیث پاک میں ہے فرشتے آتے ہیں تھپکی دے کے سلا دیتے ہیں، سویا رہتا ہے سویا رہتا ہے۔ کیسے الارم سے آنکھ کھلے، کیسے کسی کے فون کی گھنٹی بج کے آپ کو جگائے جب فرشتہ سلا رہا ہے؟ رات کے شروع میں نیند آئے یا نہ آئے، اس موقع پہ گہری نیند آتی ہے تو وہ فرشتے لوری دے کے سلا رہے ہوتے ہیں، تھپکی دے کے سلا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس موقع پہ شکل دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اچھا فلاں 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 یہ میرے نیک بندے ہیں، ان کو جگا دو تاکہ یہ اٹھ کر عبادت کریں، دامن پھیلائیں اور میں پروردگار ان کے دامن کو بھر دوں۔ تو یہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، کسی الارم کی ضرورت نہیں ہوتی، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت بستر اچھال دیتا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھکاوٹیں بھی رکاوٹ نہیں بنتی، وہ جلدی سے وضو کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دے کر خوش فرما دیتے ہیں۔ فرمایا تیسرے کچھ اور بھی لوگ ہیں، یہ مقربین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم جاؤ اور یہ سوئے ہوئے ہیں ان کی صرف کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو اٹھ کے نماز پڑھیں گے تہجد کی، اور چاہیں گے تو لیٹے رہیں گے، میں پروردگار ان کی عبادت سے بھی راضی ہوں، ان کے لیٹنے سونے سے بھی راضی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، یہ مقربین ہوتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں یہ تین طرح کے لوگ بتائے گئے۔ اب اگر ہمارا شمار ان میں ہے جو اٹھ نہیں پاتے، تو یہ نہیں کہ ہم اٹھتے نہیں، ہمیں اٹھنے نہیں دیا جاتا، تو ہمیں اللہ سے معافیاں مانگنی پڑیں گی کہ وہ راضی ہو جائے اور ہمارے لیے تہجد کا اٹھنا آسان فرما دے۔ اس لیے بہت سارے دوست کنفیوز رہتے ہیں کہ جی رات کو تو اٹھا ہی نہیں جاتا۔ اس کا آسان اصول کہ جو شخص دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔
اگر دن میں بدنظری ہوگی تو کیسے رات کی توفیق ہوگی؟ دن میں اگر کھانا پینا مشتبہ ہوگا تو رات کی توفیق کیسے ہوگی؟ دن میں تو انتظار رہتا ہے فلاں کا فون آئے، فلاں کا میسج آئے، دل تو اٹکا ہوا ادھر ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ رات کو اولیاء والی کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے۔ ای خیال است و محال است و جنوں۔ تو 4 باتیں ہمارے مشائخ نے فرمائی ہیں، پھر دوبارہ ذرا یاد فرما لیجئے۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ بعض دوست بڑے حیران ہوتے ہیں، یار یہ لوگ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ والوں سے دلوں میں ایک محبت ہوتی ہے، لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اب دنیا داروں کو سمجھ نہیں آتی، وہ جھنجھلاتے ہیں کیوں اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہی سنیے اصول، جو شخص جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی۔ دلوں میں تو محبت اللہ ڈالتا ہے نا، کوئی کان سے پکڑ کے تو نہیں لاتا، او بھائی آپ مجھ سے ملو، عقیدت کا اظہار کرو، ہاتھ چومو، کوئی نہیں ایسے کرتا، اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں۔ جو شخص جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کرے گا اللہ کی مخلوق اسی قدر اس سے محبت کرے گی، یہ ریفلیکشن ہوتا ہے اس کا۔ تو جو اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے اللہ رب العزت مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں، اور جو دن کے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے رات کے اعمال کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس ترتیب کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کوششیں کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنا آسان فرما دے۔ ہم نے منزل کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دی کہ ہم اگر منزل پہ نہیں پہنچ سکے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ میں سے کسی کو منزل پہ پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔